سنانا چاہوں گی جو کہ اس NSG کی ممبرشپ کے مسترد ہونے کے بعد چائنا کے ایک نیوز پیپر گلوبل ٹائمز کی جانب سے لکھا گیا. وہ پیپر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا یہ جان لے کہ امریکہ پوری دنیا نہیں. امریکہ کی حمایت کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا نے پوری دنیا کی حمایت حاصل کر لی. اس بنیادی فیکٹ کو انڈیا نے نظر انداز کیا ہے. تو کیا واقعی انڈیا اور امریکہ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ امریکہ از ناٹ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ؟ جی بہت شکریہ نیلم. سب سے پہلے تو جو گلانی صاحب کہہ رہے تھے اور سر جو کہہ رہے تھے اور اسی طرح اپنا شاہ لطیف صاحب، دیکھنا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی اس کے جو کرونک ایشو بنا ہوا ہے یہ کیوں بنا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری غلطیاں ہیں ہماری اپنی بھی، کہ ایک تو ہم قوم نہیں بنے آج تک، نمبر 1. نمبر 2، جب مشرف کا دور تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کس نے قوم نہیں بننے دیا؟ جی میں بتا رہا ہوں نا. کیا حکمرانوں کا بھی ڈیوائڈ نظر نہیں آیا؟ 35 سال تو یہاں پہ آپ نے دیکھے نا. بے شک مائنڈ کریں گے اپنا شاہد لطیف صاحب، میرے لیے محترم ہیں، لیکن یہ بھی اس وقت تھے، وہ اپنا سروس میں تھے جب مشرف کو انہوں نے ایک فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن پچھلے 9 سال میں تو کوئی فون نہیں آیا. کیوں نہیں آئیں گے فون؟ کیوں نہیں فون آتے؟ ہر طرح سے پریشر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج قوم بننے کی ضرورت ہے ہم سب کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور جو آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ پوری قوم نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے کہ غلطیاں کہاں پہ. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جو رشیا کے خلاف وار تھی وہ ضیاء الحق کی بددیانتی تھی، تاریخی بددیانتی تھی، وہ وار بھی غلط تھی. اور آج ہم نے پورے گاؤں میں اگر 2 چودھری ہوں تو ایک دونوں کے گھر میں بندوق ہوتی ہے، صرف ایک رہ جائے تو پھر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں. تو یہ مسئلہ باقی جہاں تک آج کی جو ملینیم ایج کی وار ہے، جس میں کہ آپ کے فورن آفس کو اپنے آپ کو وار زون کے تحت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے، اس میں آپ کا بھی فیلئر نظر آ رہا ہے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. بے شک آئی ایم ان دی کیبنٹ، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جس لیول پہ انڈیا کی یا دوسرے ممالک کی لابنگ سسٹم ہے وہ ہمارا شاید نہیں ہے اس لیول پہ. نہیں بالکل نہیں ہے، شاید نہیں، یقیناً نہیں ہے. جو بھی بات ہی نہیں ہے. میں بھی آئی ول بی دا لاسٹ اینڈ فرسٹ اپنا لاسٹ پرسن یا فرسٹ پرسن جو یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو لابنگ ہے، کیونکہ میں نے خود UN میں 37 ٹائمز آئی ہیو بین ان دی یونائیٹڈ نیشنز. تو جو لابنگ ہوتی ہے وہاں پہ سر سمجھتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں گلانی صاحب بھی، کہ لابنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی سارے جو ریزلٹس ہے وہ سامنے لاتی ہے. جی لیکن شاہد لطیف صاحب، ایک تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کہ NSG ممبرشپ کا ایشو کے حوالے سے جو میسج گیا ہے، جس طرح سے ہم نے US کو انڈیا کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا، اوباما کیمپین ہمیں نظر آئی بڑی ایکٹیولی ممبرشپ کنٹریز کو کانٹیکٹ کرتی ہوئی اور انڈیا کے حق میں بولتی ہوئی. تو یہ امریکہ کی انڈیا کے لیے پروجیکشن کیا چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا مقصد تھا یا پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا مقصد ہے؟ اگر امریکہ اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن سکتی ہے حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر، امریکہ کو انڈیا کے اس قدر قریب آتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں مارکیٹ بھی بہت ہے، پھر اینٹی چائنا بھی رول اس کو دینا ہے، تو کیا پاکستان کو کون سی چیز آڑے آ رہی ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا اور روس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اس خطے کے جو اصل مسائل ہیں ان کا حل انہی پاور کے ساتھ ہے. لطیف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سندھو صاحب. جی شاہ لطیف صاحب، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو، لیکن جب مشرف نے یہ فیصلہ کیا تھا تو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی. آپ کو یہ بات یاد ہے؟ آپ تو بہت اچھے تاریخ کے اپنا اسٹوڈنٹس ہیں اور تاریخ کو آپ یاد رکھتے ہیں. اس وقت مشرف صاحب اکیلے تھے، ہولی سولی مالک تھے 3 سال کے لیے، نمبر 1. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ماضی کو کیوں نہ یاد رکھی؟ وہ کہتے ہیں یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں کی خطاؤں نے صدیوں کی سزا کاٹی. یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک غلط فیصلہ شالتی صاحب آپ اس وقت تھے، آپ اس وقت دیکھیں مجھے اگر ماضی سے نکل کر بات کریں ہم تو آئی تھنک ہمارا ٹائم زیادہ پروڈکٹیولی ڈسکس ہو جائے گا. تمام جو ٹیررسٹ 4 آتے ہیں اور وہاں پہ یہ تباہی کرتے ہیں دہشت گردی کی، یہ FBI پروڈکشن تھی، یہ FBI سرکس تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ جو 4 لوگ تھے یہ سارے ایک طرح سے کرمنلز تھے جن کو کہ FBI نے ریکروٹ کیا، ان کو اسلام قبول کروایا گیا. وہ بھی پروبیبلی FBI کا ہی کوئی ایجنٹ تھا جس نے ان کو امام بن کر اسلام قبول کروایا. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں آج کل جو ایک روٹین میں یہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ US اسی کو اگر لے لیا جائے تو جس طرح سے پلاٹ کرتا پھر رہا ہے اور گلوبل لیول پر اسلاموفوبیا کو لا دیا گیا ہے اور پاکستان کو ایک سینٹرل پیس بنا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، جس میں ہمیں انڈیا بھی نظر آتا ہے، وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے US کے ساتھ، اور اب افغانستان بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم ان تمام چیلنجز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور اس طرح سے رسپونڈ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے ارد گرد جو ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ پچھلے چند مہینے میں صاف ابھر کر سامنے آ گیا. آپ کے جو ہمسایہ ممالک جن سے عرصہ دراز سے نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کی ٹریڈیشن ان سے دوستی ہے.
کس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہیں آپ سے دور لے جایا جا رہا ہے، جس میں ایران شامل ہے، افغانستان شامل ہے. انڈیا تو پہلے ہی ہمارا مشرقی سرحد جو ہے وہ ایک ہوسٹائل کہی جاتی تھی، تو اب کیا مغرب اور پھر ہمارے جنوب میں بھی ایک ہوسٹیلٹی قائم کی جا رہی ہے؟ یعنی صرف نارتھ میں ایک چائنا ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ہاں جی ہر چیز ٹھیک ہے، ہم ایک مستحکم پوزیشن میں ہیں، کم از کم جو حالات و واقعات ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اور پھر امریکہ اور انڈیا کا آپس میں اکٹھا ہونا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلنے والا ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا، اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ایک منظم قسم کی سازش جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی طرح پاکستان کے جو شارٹ رینج میسائل سسٹم ہے جو کہ انڈیا کو بہت دیر سے تکلیف دے رہا ہے، وہ بھی امریکہ جو ہے سامنے لے کر آ گیا. اور یہ جو جان مکین ہیں، یہ پچھلے دنوں سے جو پچھلا ان کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے وہی حقانی نیٹ ورک اور اس طرح کی باتیں دوبارہ سے دہرائی ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کریں گے. انڈیا ان کے ساتھ شامل ہے. انڈیا کی بہتری کے لیے اس ریجن میں پاکستان کو خاص کر دہشت گردی کا پھر سے فوکس اس لیے بنایا جا رہا ہے. بہت کم رہ گیا ہے. علی قادر گیلانی صاحب 10 سیکنڈز میں آپ اس ڈیلیگیشن کے وزٹ کو اگر بریف کرنا چاہیں کہ آؤٹ کم کیا نظر آئے گا؟ دیکھیں اس کا سب سے زیادہ تو کلیئرٹی ہوگی کل جب ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. میرے خیال میں اگر جان کیری آئے ہیں تو یہ ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ ان کی زیادہ تر جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ ڈیفنس پرسپیکٹو پر ہی ہوگی. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب ہم آ جاتے ہیں واپس. جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم کافی ایشوز کو اس وقت ٹچ بیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کل آرمی چیف سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ F-16 پلینز کا جو معاملہ ہے وہ ریزالو ہو پائے گا؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب بھی آرمی چیف ملے ہیں تو وہ بڑا دو ٹوک انداز میں ملے ہیں. انہوں نے فضل اللہ کی اریسٹ کی بھی بات کی تھی اپنی ملاقات میں جو پریویسلی ہوئی تھی. تو کیا کل کی ملاقات کوئی ہمیں بہتر نتائج دے سکے گی؟ دیکھو نیلم، میرے خیال میں پاکستان کی اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. پہلی ٹرانزیکشن جو تھی ود ریسپیکٹ ٹو 9/11 اور افغانستان وہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ تھی، اور وہ 8 سال وہ ایک کام چلا جس میں آپ میجر نان نیٹو ملٹری لائے تھے USA کے. اس کے بعد جب بش صاحب گئے تو ایک اسی ٹرانزیکشن کو تھوڑا سا چینج اس میں آیا جب اوباما صاحب آئے، اور کیری لوگر بل میں وہ ریلیشن شپ مور اور لیس ڈیفائن ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اوباما نے یہ آ کے کہا کہ اب ہم افغانستان سے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹرانزیکشن اب ختم ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ نہ صرف اس نے یہ کہا کہ وہ جا رہا ہے، بٹ وہ اس کی اپنی پریزیڈنسی جو ہے اس کا بھی ختم ہو گیا، اور نئی ٹرانزیکشن اب نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی ہوگی. اور وہ ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو امریکہ کا جو نمبر 1 ایشو ہے وہ ابھی بھی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، اور پرٹیکولرلی پہلے القاعدہ تھا، اب وہ داعش اینڈ آئسس ہے. اور ہمارے ساتھ جو نئی ٹرانزیکشن ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب اس میں آئسس اور داعش کے ساتھ کیا ہم ان کی جنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم اس جنگ میں آئیں گے. میں ایک کلپ دکھانا چاہوں گی، ہمارا وقت بھی کم رہ گیا ہے. ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ خاصی مستحکم ہے، اور آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے آن وار آن ٹیرر وہ میرا خیال ہے کسی اور ملک کے پاس اس قسم کا نہیں ہے. اور اس میں پاکستان کا ایک دوبارہ سے ایک کلیدی رول ہوگا ان دا نیو ٹرانزیشن.